لیکن لینے والا گنہگار تو وہ ڈبل جرم کر رہا ہے۔ یا اسی طرح وہ اجرت نائحہ، یہ جو بے شعور قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، جو بندہ کسی کا مر جائے تو وہ عورت پہنچ جاتی ہے، وہ ناخوانی کرتی ہے۔ یہ ہمارے قانون میں بھی ہے کہ پیشور عورت ہے، تو کسی بھی گاؤں میں اس کو پتہ کرتی ہیں، جیسے ہمارے بہت دوست بھی پتہ کرتے ہیں موت کہاں، میت کہاں، تو پھر وہاں پہنچتے ہیں۔ وہ نوجوان عورتیں جو ہوتی ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، تو وہ میت کے گھر پہنچتی ہیں اور وہاں پر وہ خاص قسم کا نوحہ، خاص قسم کا وہ ایک پٹھان اس کو ویر کہتے ہیں، ویر، خاص قسم کا ویر کرتے ہیں۔ اس میں اشعار پڑھتی ہے، وہ جو میت ہے اس کے مدائح کا ذکر کرتی ہے کہ تو بڑا تیسرا کام تھا اور یہ جناب کیا کیا تھا، تو یہ نائحہ کہلاتی ہے۔ یہ عورت نافرمانی کرنے والی کے شعور ہوتے ہیں، اس کو کچھ دینا بھی حرام ہے کہ نوحہ حرام ہے، موت کے وقت میت پر نوحہ حرام ہے، تو لہذا اس کے اوپر کچھ دینا لینا بھی حرام ہے۔ اسی طرح والزامر، یہ جو ڈول ڈبکڑے بجاتی ہے، ڈوم قسم کے لوگ جو مزامیر بجاتے ہیں، یہ باجے بجاتے ہیں، دپڑیاں بجاتے ہیں، یہ اس قسم کے مزامیر بجانے والے لوگوں کو بھی کچھ لینا دینا حرام، اس لیے کہ یہ اگر دو گے نا بھائی تو یہ تو آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کر دی حرام میں، وہ حرام کام کر رہا ہے تو آپ نے اس کو الٹا پیسے دے دیے، تو اس کا تو مطلب یہ کہ کرتے رہو، میں تمہارے اس حرام کرنے پر خوش ہوں، اس لیے یہ حرام ہے، گناہ گوار ہو جاتا ہے بندہ اگر ایسے کام کرتا ہے۔ اب وہ رشوت والی بات جو میں نے آپ کو بتائی، فرماتے الرشوت لخوف علی مالہ او نفسہ او لیوسع او لیسوی امرہ عند سلطان او امیر، سلطان نے کسی کے مال پر قبضہ کیا، نہیں دے رہا، یا سلطان سے اپنی جان پر خوف ہے کہ یہ بادشاہ یہ مجھے قتل کرے گا، یا اسی سلطان یا گورنر امیر اس کے یہاں اس بندے کا کوئی معاملہ پھنسا ہوا ہے تو اس معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے رشوت دے رہا ہے، یہ گویا کہ خوف علی مال کہ بھئی یہ سلطان، یہ بادشاہ یا یہ گورنر یہ تو میرے مال پر قبضہ کر لے گا، بدماش ہے، تو سرکاری عہدہ بھی مل گیا تو بدماشی کے تو راستے اور بھی کھل گئے، زور کا گورنمنٹ کا گویا کہ طاقت بھی مل گئی ہے،
تو بدماشی کے اور راستے کھل گئے۔ تو اگر اس کو خوف ہے کہ بھئی یہ بدماش گورنر جو ہے یہ تو میرے مال پر قبضہ کر لے گا، یا اس کو اپنی جان کا خوف ہے کہ یہ تو ویسے میرے بدخواہ ہے یہ بندہ، تو اب تو گورنر بھی بن گیا تو یہ تو مجھے چھوڑے گا نہیں، جان کا خوف ہے، یا کوئی معاملہ اس گورنر یا سلطان کے پاس پھنسا ہوا ہے، اس معاملے کو برابر کرنے کے لیے رشوت دے رہا ہے، یا مال کا خوف ہے تو رشوت دے رہا ہے کہ میرے مال پر قبضہ نہ کرے، یا جان کا خوف ہے تو رشوت دے رہا ہے کہ مجھے قتل نہ کرے، اس کے قتل سے بچ جاؤ، یہ تو شریر آدمی ہے، اس کے شر سے اپنے آپ کو بچا لوں، یا وہ اپنے معاملے کو سیدھا کرنا چاہتا ہے کہ بھئی یہ میرا معاملہ حل ہو جائے، اس کے لیے رشوت دے رہا ہے سلطان کو یا گورنر کو۔ تو اس میں تو دینے والا گناہگار نہیں ہے، لینے والا گناہگار ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ دینے والا بیچارہ تو مجبور ہے، وہ تو اپنی جان بچاتا ہے، دوسرے کے ظلم سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن لینے والا تو ظالم ہے، وہ تو ڈبل ظلم کر رہا ہے۔ اس لیے ظالم کے لیے لینا جائز نہیں ہے اور مجبور کے لیے دینا جائز ہے، یہ تو لیکن یہ امیر اور بادشاہ کی بات ہے کہ وہ اس قسم کے لوگ ہوں۔ کہتے بھائی الا للقاضی، کہتے قاضی اس مسئلے سے مستثنا ہے کہ قاضی صاحب جو ہے اس کو دینا بھی گناہ ہے اور قاضی کو لینا بھی گناہ ہے۔ قاضی کو دینا بھی گناہ ہے، قاضی کو لینا بھی گناہ ہے۔ اس کی وجہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ قاضی صاحب کیوں مستثنا ہے بھائی؟ قاضی بھی اگر غاصب ہے تو اس کے مال کو ضائع کر سکتا ہے کسی کے، تو فرماتے ہیں نہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ قاضی کو قاضی مقرر کیا گیا ہے عدل کے لیے، انصاف کے لیے، تو کسی کے مال پر قبضہ کرنا یا کسی کو قتل کرنا یا کسی کے معاملات کو قبض کرنا یہ تو انصاف نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ نسب جو ہے، اس کے تقرر کی جو وجہ ہے یہ اس کے خلاف ہے، لہذا اس پر عدل لازم ہے قانوناً۔ اور یہ سلطان اور گورنر جو ہوتے ہیں یہ لوگ تو بدماشی بھی کرتے ہیں، قانون کی پابندی نہیں کرتے، تو ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن قاضی سے تو پوچھ سکتا ہے۔ قاضی تو نوکر ہے اور اس کے عدل کے اوپر اعتبار کر کے اس کو یہ نوکری دی گئی ہے، اس لیے قاضی مستثنا ہے۔ باقی ان امیر گورنر ہو یا سلطان ہو تو ان کو ان وجوہ کی وجہ سے اگر رشوت بندہ دیتا ہے تو دینے والا گناہگار نہیں ہے، لینے والا گناہگار ہے، وہ امیر ہو یا سلطان ہو۔ یا کہتے ہیں دیکھو کوئی قیدی کسی نے بنایا، پکڑ لیا، جیسے آج کل ہمارے بعض قبائل لوگ دوسرے قبائل کے لوگوں کو اغوا کر کے تو کہیں بند کر دیتے ہیں۔ اب اس نے اغوا کیا کسی کو
پیسے کے لیے اغوا کرتے ہیں. تو اس بندے کو چھڑانا یہ تو انصاف ہے، اپنا حق حاصل کرنا ہے. اس کے بھائی نے یا اس کے باپ نے پیسے دیے اور بندے کو چھڑا لیا، تو اس کو دینا تو اپنا حق وصول کرنا ہے، اپنے رشتہ دار کو چھڑانا ہے، لیکن لینے والا تو ظالم ہے، اس لیے لینے والے کے لیے حرام اور دینے والا مجبور ہے، لہذا وہ کوئی گناہگار نہیں ہوگا. یا دیکھو فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ایک حدیث ہے کہ شریر لوگ وہ ہیں جن کے شر سے بچنے کے لیے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. یہ بدماش لوگ ہوتے ہیں نا، تو بدماشوں کی بدماشی سے بچنے کے لیے لوگ سلام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. کس کے شر سے بچوں؟ شریر آدمی ہے یہ کہیں مجھے ضرر نہ پہنچائے. تو اسی طرح شعراء میں بھی ایسا ہوتا ہے. شعراء میں تو زیادہ ہوتا ہے، شاعر لوگوں میں. تو شاعر لوگوں کا کیا کام ہے کہ جس سے طبیعت خفا ہو جائے نا، تو اشعار اس کے ہجوہ میں لکھتے ہیں، اس کے عیوب بیان کرتے ہیں، اس کو بدنام کرتے ہیں. اشعار میں یہ بندہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے، اس میں یہ عیب ہے اور یہ ہے. تو یہ بندے کو ذلیل کرتے ہیں نا، اس کی بدگوئیاں کر کے، اس کے نقائص بیان کر کے بندہ بدنام ہو جاتا ہے نا. تو بندے کو بدنام کرتے ہیں بعض شعراء، اس لیے ان کے شر سے بچنے کے لیے کچھ پیسہ بندہ شاعر کو دے دے تاکہ اس کے شر سے، اس کے ہجوہ سے بچا رہوں. اسی لیے فرمایا کہ وَإِعْطَاءُ شَيْءٍ لِمَنْ يَخَافُ حَجْوَهُ. کوئی شے بندہ شاعر کو دے دے، ایک جوڑا کپڑوں کا دے دے، یا کوئی کچھ پیسے نقد دے دے، یا کوئی شے بھی دے دے تاکہ اس کے شر سے میری ہجوہ نہ کرے، مجھے بدنام نہ کرے. تو یہ شاعر کے اس شر سے بچنے کے لیے اگر دیتا ہے تو دینے والا گناہگار نہیں ہے، کیونکہ وہ تو دوسرے کے ظلم سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے. تو ظلم سے اپنے آپ کو بچانا تو گناہ نہیں ہے. البتہ اگر وہ شاعر ایسا ہے کہ وہ بدگوئی کرتا ہے تو وہ لیتا ہے اپنی بدگوئی کے اوپر پیسہ، تو یہ حرام ہے، اس کے لیے حرام ہے. اور ایک شعر نقل کرتے ہیں بہت عجیب، فرماتے ہیں کہ وَهَلْ يَحِلُّ دَفْعُ الصَّدَقَةِ لِمَنْ سَأَلَ. خیر وہ شعر تو اور جیسا ہے. یہ شعر یہ ہے کہ وَعَدَاوَةُ الشُّعَرَاءِ دَاءٌ مُعْضَلٌ. شعراء کے ساتھ دشمنی بھائی کہتے ہیں داء معضل، یہ بڑی مشکل بیماری ہے. شعراء کے ساتھ دشمنی مشکل بیماری ہے.
وَلَقَدْ يَهُونُ عَلَى اللَّبِيبِ عِلَاجُهُ، لیکن عقل مند بندے کے لیے اس کا علاج آسان ہے۔ عقل مند آدمی ہو تو شعراء کی عداوت سے بچنا عقل مند آدمی کے لیے حلال جائز ہے، یعنی آسان ہے۔ وہ آسانی کیا ہے کہ شاعر کو کچھ پیسے دے دو نا تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی، پھر حج وہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے فرمایا یہ شاعروں کے ساتھ دشمنی مت کرو، کیونکہ یہ مشکل بیماری ہے، اس کو نبھانا مشکل ہے۔ اور لبیب آدمی کے لیے، عقل مند آدمی کے لیے اس کا علاج آسان ہے کہ عقل مند آدمی ہو تو وہ کچھ دے دے گا شاعر کو، تو اس کے ضرر سے بچ جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَلَوْ خَافَ الْوَصِيُّ أَنْ يَسْتَوْلِيَ غَاصِبٌ عَلَى الْمَالِ فَلَهُ أَدَاءُ شَيْءٍ لِيُخْلِصَهُ۔ کہتے ہیں ایک بندہ دوسرے کا وصی ہے، یعنی ایک بندہ مر رہا ہے تو اس نے ایک وصی بنا دیا، اس کو وصیت کر دی کہ میرے بال بچے تو میرے چھوٹے ہیں، تو یہ میرا مال جائیداد جو ہے اس کی حفاظت آپ کرتے رہیں، میرے بچوں کے لیے اس مال کی حفاظت کرتے رہیں۔ اس کو کہتے ہیں وصی بالمال۔ تو اس وصی کو خوف ہو گیا کہ بھئی یہ غاصب آدمی ہے، لوگوں کا مال غصب کرتا ہے، ہڑپ کرتا ہے، تو یہ ہمارے جس مال کا میں وصی ہوں اس کو غصب نہ کرے۔ خوف ہو گیا کہ یہ شاید ان بچوں کے مال کو بھی غصب کرے گا، تو یہ وصی اگر اس مال میں سے جو بچوں کا مال ہے لیکن یہ اس کا نگران ہے، تو یہ نگران وصی جو ہے یہ اگر اس غاصب کو کوئی چیز دے دے، کچھ پیسہ دے دے، کپڑا دے دے، کوئی شے دے دے، تاکہ اس کے غصب سے یہ مال چھوٹ جائے، تو کہتے ہیں یہ دینا جائز اور لینے والا گناہگار۔ غاصب گناہگار کیونکہ وہ ظالم ہے، اور یہ وصی جو ہے یہ تو دے رہا ہے اس مال کو، جس مال پر یہ وصی ہے اس کی حفاظت اس کے ذمہ ہے۔ تو اس طریقے سے اگر وہ مال کی حفاظت کر سکتا ہے کہ غاصب آدمی کو کچھ دے کر اس کے غصب سے اس مال کو بچا دے، تو یہ وصی کے لیے جائز ہے، لیکن لینے والے کے لیے حرام ہے۔ اب ایک اور مسئلہ بتاتے ہیں کہ هل يحل دفع الصدقة لمن سأل ومعه قوت يومه۔ یہ اکثر و بیشتر ہم لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اس کا کہ ایک بندہ سائل ہوتا ہے، یہ پیشور سائلین نہیں ہے جن کا مانگنا پیشہ بنایا ہوا ہے انہوں نے، تو کہتے ہیں بھائی ایک بندے نے اپنا صدقہ دے دیا اس سائل کو، حالانکہ حقیقت میں اس سائل کے پاس اتنا کچھ موجود ہے کہ ایک دن کا اس کا گزارا ہو سکتا ہے، یعنی ایک دن کے کھانے پینے خرچے کے لیے وہ محتاج نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سوال کرتا ہے، مانگتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو اگر کسی نے کچھ دے دیا
تو آیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ یہ تو کہتے ہیں تردد الاکمل فی شرح المشارع فیہ، یہ شرح المشارع ایک کتاب ہے اکمل کی، تو کہتے ہیں وہاں تو انہوں نے تردد کا اظہار کیا کہ یار اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن فرماتے ہیں فمقتضى اصل القاعدۃ الحرمۃ الا ان يقال ان الصدقۃ هنا ہبۃ كالتصدق علی الغنی، کہتے قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے سائل کو جس کے پاس ایک دن کا خرچہ ہے اور پھر بھی وہ مانگتا ہے، تو ایسے سائل کو دینا حرام ہے کہ وہ محتاج نہیں ہے، ایک دن کا اس کے پاس نفقہ ہے، خرچہ ہے، اس لیے کہتے ہیں قاعدے کے مطابق تو حرمت اس کا حکم ہے کہ وہ محتاج نہیں ہے۔ البتہ اس کی تعویل یوں ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ یار میں نے صدقہ سے میں نے ہبہ کی نیت کی، دیا تو پیسہ، لیکن وہ یہ کہے کہ میں نے صدقہ نہیں دیا بلکہ میں نے ہبہ کی نیت کی کہ بخشش ہے، ہبہ ہے، تو اگر ہبہ کی نیت کرے تو پھر تو وہ غنی پر بھی ہو سکتا ہے، لہذا پھر جائز ہے۔ اور اگر ہبہ کی نیت نہیں کرتا، کسی صدقہ واجبہ کی نیت کرتا ہے کہ زکوٰۃ ہو یا فطرہ ہو یا وفائے نظر ہو، صدقات واجبہ، تو اس صورت میں یہ حرام ہے ایسے بندے کو دینا۔ اب کہتے ہیں یار یہ قاعدہ تو آپ نے پڑھ لیا کہ جس کا لینا حرام اس کا دینا بھی دوسرے کو حرام۔ کہتے ہیں اس کے قریب ایک اور قاعدہ بھی ہے چھوٹا سا، کہ ما حرم فعلہ حرم طلبہ الا فی مسئلتین، جس کا خود کرنا حرام اس کا طلب کرنا بھی حرام، اس کا فعل حرام اس کا طلب بھی حرام، مگر دو مسئلے ایسے ہیں جہاں پر یہ ان سے اس قاعدے سے مستثنیٰ ہے۔ کہتے دیکھو میاں یہ دو مسئلے ذکر کیے کہ ادعا دعوی صادقتاً فانکر الغریم فلہ تحلیف، ایک بندے نے دوسرے کے اوپر دعویٰ کیا کہ اس کے اوپر 2 لاکھ روپے میرا قرضہ ہے، یہ مقروض ہے میرا، تو فانکر الغریم، مقروض آدمی نے انکار کیا کہ کوئی قرضہ نہیں تیرا میرے اوپر، انکار کیا، تو کہتے دیکھو اب یہ اس بندے کے لیے جائز ہے کہ وہ اس منکر سے طلب کرے کہ تو قسم اٹھا کہ میرا تیرے اوپر قرضہ نہیں ہے، قسم اٹھا، تو تحلیف جائز ہے اس کی، یعنی طلب حلف، کہ اس سے طلب کرے کہ تو قاضی صاحب کے سامنے قسم اٹھا، کیونکہ قاعدہ یہی ہے کہ الیمین البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر،
مدعی کے پاس بینہ نہ ہو تو دوسری صورت میں منکر کے اوپر یمین آتی ہے. تو تحلیف کا طلب، تحلیف یعنی حلف کا طلب جو ہے یہ اس کے لیے جائز ہے. دوسرا مسئلہ بتاتے ہیں کہ الجزیۃ یجوز طلبها من الذمی مع انه یحرم علیہ اعطاؤها. کہتے دیکھو حکومت اسلامیہ میں کوئی کافر رہتا ہے اور اس نے حکومت اسلامیہ کے ساتھ عہد کیا ہے کہ میں جزیہ دوں گا، میں کفر پر رہوں گا، کفر پر رہوں گا، لیکن میرے جان مال عزت کی حفاظت حکومت اسلامیہ کا فرض ہوگا اور اس کے عوض میں ٹیکس دوں گا، جزیہ دوں گا. اس کو ذمی کہتے ہیں. ذمی جس نے جزیے کا عہد کیا ہو اور کفر پر رہتا ہو دارالاسلام میں اور جزیے کا عہد کر لیا. جزیے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جزیہ دے گا تو اس کا حق ایسا ہو جائے گا جیسے ایک مسلمان کا حق ہے حکومت کے اوپر. تو حکومت کے اوپر مسلمان کا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کے جان کی حفاظت کرے، مسلمان رعیت کے جان کی حفاظت کرے، رعیت کے مال کی حفاظت کرے، رعیت کے عزت کی حفاظت کرے. یہ تین چیزیں بنیادی فرائض ہیں حکومت کے. تو مسلمان رعیت کا یہ حق ہے. تو جب اس نے ٹیکس دینا چاہا، اگرچہ یہ کافر ہے، تو ٹیکس کا عہد کر لیا، تو ٹیکس کے عوض میں اس کی بھی حفاظت جو ہے وہ حکومت اسلامیہ کے ذمہ ہو گئی. لہذا اس کے مال جان عزت کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت اسلامیہ کی ہو گئی. تو اب یہ جزیہ حکومت اسلامیہ کو اس ذمی سے جزیہ کا طلب کرنا جائز ہے کہ یہ اس نے عہد کیا کہ میں سال میں یا مہینے میں اتنا ٹیکس دوں گا. تو جتنے کا بھی مصالحت ہوئی ہے اتنے جزیے کا طلب حکومت اسلامیہ کو جائز جب وہ وقت آ جائے. اچھا اب طلب کیا تو مطلب ہے دینا پڑے گا، عہد جو کیا ہے. لیکن دیکھو فرماتے ہیں یہ تو طلب کرے گا، حکومت تو طلب کرے گی، حالانکہ اس ذمی کے اوپر یہ جزیہ دینا جائز نہیں ہے. ذمی کے لیے جزیہ دینا جائز نہیں ہے بنیادی طور پر. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس جزیے سے جان چھڑا سکتا ہے بڑی آسانی سے. مسلمان ہو جائے تو جزیہ وزیہ ختم. اسی لیے فرمایا کہ مع انہ یحرم علیہ اعطاؤها، باوجود اس کے کہ جزیے کا دینا اس کے لیے حرام ہے، کیونکہ جزیے کی وجہ سے تو یہ اپنے کفر پر زندگی گزارنے کا جواز مانگ رہا ہے. تو کفر پر رہنا، کفر پر زندگی گزارنا یہ تو جائز نہیں ہے. لہذا جان جزیے سے جان آسانی سے چھڑا سکتا ہے، مسلمان ہو جائے. اسی لیے فرمایا کہ لأنه متمکن من ازالة الكفر بالاسلام،
اس کو قدرت ہے کہ مسلمان ہو جائے، کفر کا ازالہ کرے، مسلمان ہو جائے، تو جزیے سے جان چھڑا سکتا ہے، پھر بھی نہیں چھڑانا تو یہ جزیہ دینا بھی حرام ہے اس کے اوپر، یعنی کفر پر رہنے کے لیے جواز پیدا کر رہا ہے یہ جزیہ، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں فَآتَاهَا إِيَّاهُ إِنَّمَا هُوَ الْإِسْتِمْرَارُ عَلَى الْكُفْرِ وَهُوَ حرام۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جزیہ دینے کا مطلب تو یہ ہے کہ استمرار علی الکفر ہے، کہ بھئی میں کفر پر رہوں گا، ٹیکس دیتا رہوں گا، مہینے کا یا سال کا اتنا حکومت اسلامیہ کو ٹیکس دیتا رہوں گا اور رہوں گا کافر۔ تو اس جزیے کی وجہ سے یہ اپنے کفر پر استمرار کو جائز رکھنا چاہتا ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ حرام ہے۔ یہ بات تو ختم ہو گئی ہے، اور یہ قاعدہ بھی کہ جس کا لینا حرام اس کا دینا بھی حرام، اس کے جزیات آپ نے سن لیے۔ اب 15واں قاعدہ ہے کہ من استعجل الشیء قبل آوانہ عوقب بحرمانہ۔ اپنے وقت مقرر کسی چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، تو بندہ اگر اس میں استعجال کرے، جلدی کرے، اس کو اپنے وقت مقرر سے پہلے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو عوقب بحرمانہ، اس کو عذاب یہ دیا جائے گا کہ اس نعمت سے اس کو محروم کر دیا جائے گا۔ جو قبل الاوان اپنے مقرر وقت سے پہلے کسی چیز کو طلب کر رہا ہے، تو اللہ جل مجدہ کی طرف سے اس کو عقاب یہ ہوتا ہے کہ جس نعمت کو اس نے قبل الوقت طلب کیا، اس نعمت سے اس کو محروم رکھا جاتا ہے، نہیں ملتی، وہ نعمت نہیں ملتی۔ مثال دیتے ہیں، وَمِن فُرُوعِهَا حِرْمَانُ الْقَاتِلِ مُورِثَهُ عَنِ الْإِرْثِ۔ کہتے ہیں ایک بندہ ہے کہ وہ وارث بنتا ہے، فرض کرو اس کا باپ ہے، تو بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کے مال کا وارث بنتا ہے، عصبات میں سے ہے، تو وارث تو ہے، لیکن اس وارث نے اس بیٹے کو، اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ کیوں قتل کیا؟ کہ یار یہ مال سارا میرے باپ کے قبضے میں ہے، مجھے کچھ نہیں دیتا، لہذا مجھے تو ملے گا، اس کے موت کے بعد ملے گا، تو ابھی سے اس کو قتل کر دو۔ تو دیکھو، مال ملنے کے لیے ایک وقت مقرر تھا، وہ موت الاب تھا، جب باپ مر جاتا تو اس کو میراث مل جاتا، لیکن اس نے قبل الوقت اس پر جلدی کی کہ بھائی مار دوں اس کو، باپ کو مار دوں تاکہ مجھے ابھی سے مال مل جائے، تو جلدی کی اس نے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ قاتل محروم ہے میراث سے، لہذا جس چیز کو جلدی طلب کیا تھا اس سے محروم ہو گیا۔ مسئلہ شرع کا مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے نے اپنے مورث کو قتل کیا، اس کے ارث سے وہ محروم ہے، تو یہ عوقب بحرمانہ،
اس کو عقاب دیا گیا کہ میراث سے محروم کر دیا گیا۔ جلدی حاصل کرنے کا نتیجہ یہ نکلا۔ ایک تو یہ مسئلہ، دوسرا بتاتے ہیں ومنها ما ذکرہ الطحاوی فی مشکل الاثار ان المکاتب اذا كان له قدرة على الاداء فاخره ليدوم له النظر الى سیدته لم يجوز له ذلك لأنه منع واجبا عليه ليبقى ما يحرم عليه اذا اداه۔ کہتے دوسرا مسئلہ یہ ہے، علامہ طحاوی کی کتاب ہے مشکل الاثار، ایک تو یہ معانی الاثار ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں دور حدیث میں، ایک مشکل الاثار، انہوں نے بڑی زبردست کتاب لکھی علامہ طحاوی کی۔ تو کہتے ہیں میاں اس میں ایک مسئلہ انہوں نے لکھا کہ ایک بندے کا عبد مکاتب ہے۔ عبد مکاتب کو آپ جانتے ہیں کہ مولا نے اس کو یہ کہا کہ اتنا مال دو تو بس تو آزاد ہو جائے۔ تو مکاتب کے پاس وہ مال کتابت موجود ہے، مکاتب کے پاس وہ مال جو مولا نے اس سے مانگا ہے آزاد کرنے کے عوض میں، وہ مال اس کے پاس موجود ہے لیکن دے نہیں رہا۔ دے گا مال تو آزاد ہو جائے گا، دیتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں دیتا؟ یہ جو جزیہ ہے اس کو یاد رکھو، یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے مذہب پر یہ جزیہ بنتا ہے، ہمارے مذہب پر نہیں بنتا، بتاؤں گا۔ مال نہیں دے رہا، کیوں نہیں دے رہا؟ کہ لیدوم لہ النظر الی سیدتہ، کہ عبد امام شافعی کے نزدیک اپنے مولا گئے کے لیے مولا گئے کی طرف نظر کرنا، دیکھنا، اس کے پاس رہنا بے پردگی، یہ جائز ہے امام شافعی کے نزدیک۔ اپنا غلام جو ہو وہ گویا کہ وہ اس کی بیوی کی طرف نظر کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، رہ سکتا ہے۔ تو یہ مکاتب چاہتا ہے کہ یار اگر میں عوض کتابت دے دوں گا تو آزاد ہو جاؤں گا، تو پھر تو یہ اپنے سیدہ کی طرف نظر کرنا میرے لیے حرام ہو جائے گا، لہذا نہیں دیتا مال۔ اس لیے نہیں دیتا کہ تاکہ دیکھتا رہوں، یہ مزے لیتا رہوں، ورنہ اگر پیسہ دیا تو پھر اجنبی ہو جاؤں گا، اس لیے نہیں دے رہا۔ فَأَخَّرَهُ لِيَدُومَ لَهُ النَّظَرُ إِلَى سَيِّدَتِهِ، کہتے لم يجوز له ذَلِكَ، یہ تاخیر کرنا مال کا اس مقصد کے لیے یہ جائز نہیں ہے، لم يجوز له ذَلِكَ۔ کہتے گناہگار ہو گیا کہ لِأَنَّهُ مَنَعَ وَاجِبًا عَلَيْهِ، کیونکہ جو چیز اس کے ذمے واجب کی گئی تھی وہ اس نے روک لی ہے۔ مال دینا اس کے ذمے واجب تھا مولا کی طرف سے، اور وہ نہیں دے رہا، تو واجب کو روک لیا ہے۔ لِيَبْقَى مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ اِذَا أَدَّاهُ، کہ اگر وہ مال ادا کرے گا تو پھر حرام سے محروم ہو جائے گا، نظر کرنا تو حرام ہو جائے گا نا، تو اس حرام کام سے گویا کہ محروم ہو جائے گا، پھر اس کی بیوی کو نہیں دیکھ سکے گا، اس کی بیٹی کو نہیں دیکھ سکے گا، اجنبی بن جائے گا۔
تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب میں تو جو اپنا غلام ہوتا ہے اس سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، لہذا امام شافعی کے مذہب پر تو یہ جزیہ بنتا ہے، ہمارے مذہب میں نہیں، اس لیے کہ ہمارے مذہب میں چاہے وہ غلام جو ہے اس سے پردہ کرنا واجب ہے، چاہے وہ غلام رہے، غلام رہنے کے بعد تو اجنبی ہو جاتا ہے، لیکن غلامی کے وقت میں بھی وہ ان کی بیویوں کے ساتھ نظر نہیں کر سکتا، حرام ہے اس کے لیے، وہ کل اجانب ہے، چاہے وہ غلام ہے، غلامی کے وقت میں بھی وہ اجنبی ہے احناف کے نزدیک۔ لہذا یہ جزیہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب پر تو بنتا ہے، ہمارے مذہب پر نہیں بنتا۔ یہ بات، یہ جزیات اس قاعدے کے کہ جو استعجال کرے گا، جلدی کرے گا، کسی چیز کو اپنے وقت مقرر سے قبل حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اسی چیز سے وہ محروم کر دیا جائے گا، محروم کر دیا جائے گا۔ اب کہتے ہیں کہ دیکھو وَمِن فُرُوعِهَا لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بِلَا رِضَاهَا قَاصِدًا حِرْمَانَهَا عَنِ الْإِرْثِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ۔ کہتے یہ بھی ایک قاعدہ ہے، اس قاعدے کا ایک جزیہ ہے کہ بندہ زوج جو ہے وہ مرض الموت میں مبتلا ہے، مریض ہے اور اسی مرض میں وہ مر رہا، آگے پتہ لگ جائے گا کہ اسی مرض میں مر گیا، تو یہ مرض الموت ہو گیا۔ تو کہتے دیکھو ایک بندے نے جو مرض الموت میں مبتلا ہے اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، لیکن بیوی راضی نہیں ہے، بیوی نہیں چاہتی، لیکن اس نے طلاق تو بہرحال الذی بیدہ عقدۃ النکاح تو زوج ہے نا، تو بیوی خوش ہو یا نہ خوش ہو، جب وہ طلاق دے دے تو طلاق تو ہو جائے گی۔ تو 3 طلاقیں اس نے مرض الموت میں دی، لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ بیوی میرے میراث سے محروم ہو جائے، تاکہ میں اسی مرض میں مروں گا نا، تو میں جب مر جاؤں گا تو اگر یہ میری بیوی رہے پھر تو یہ وارثہ بنے گی، تو 3 طلاقیں جب میں نے دی ہیں تو مغلظہ ہو گئی ہے، تو ارث سے محروم ہو جائے گی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس بیوی کو میراث سے محروم کرنا ہے قبل از وقت، ابھی میراث کا وقت تو آیا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، طلاق دے رہا ہے، تو قبل از وقت اس کو میراث سے محروم کر رہا ہے۔ تو کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا، میراث سے وہ محروم نہیں ہوگی، بلکہ ترثہ، وہ عورت 3 طلاقوں کے باوجود بھی وارثہ بنے گی، کیونکہ مرض الموت میں طلاق دی ہے۔ تو یہ تو فرار ہے عن الارث، میراث سے، میراث دینے کے لیے گویا کہ فرار ہے یہ، اس لیے قبل الوقت اس نے اس عورت کو محروم کرنا چاہا، جب یہ زندہ تھا اس وقت اس کو محروم کرنا چاہا تو میاں وہ محروم نہیں ہوگی، بلکہ عوقبہ، اس کو یہ عذاب ہوگا کہ وہی بیوی اس کی باوجود طلاق کے وارث بنے گی، لہذا محروم ہو گیا، یہ جو کام کرنا چاہتا تھا اس سے محروم ہو گیا۔ یہ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ، وہی عورت اس کی وارث بنے گی۔
کہ مرض الموت کی طلاق کا یہی حکم ہے۔ یہ چند جزیات آپ کو اس قاعدے کے بتا دیے۔ آگے القاعدۃ السادس عشر، 16واں قاعدہ، کہتے ہیں ولایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ولایت عامہ ہے اور ایک ولایت خاصہ ہے۔ دیکھو ولایت خاصہ جیسے باپ ولی ہوتا ہے، اقرب العصبات ولی ہوتا ہے، یعنی ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ولایت علی الغیر ہو، غیر کے اوپر اس کا تصرف نافذ ہو۔ جیسے باپ کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، تو باپ ولی خاص ہے اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، لہذا باپ کا تصرف اپنی اولاد کے اوپر نافذ ہے۔ باپ حکم دے نماز پڑھو، باپ حکم دے اچھے کام کرو، نیکی کرو، لیکن لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اگر باپ حکم دے کہ زنا کرو، اطاعت ضروری نہیں ہے، یہاں نہیں اطاعت کرے گا، ہاں کہ کسی مخلوق کی بھی، چاہے وہ بہت بڑا افسر ہو، چاہے بہت بڑا جرنیل ہو، چاہے بہت بڑا کمشنر ہو، تو شریعت کے مخالفت پر اگر وہ امر کرتا ہے بندے کو تو اس کے اوپر وہ ماننا ضروری نہیں۔ یہ ہمارے پولیس والوں کو لوگ امر کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو پولیس والے بیچارے قتل کر دیتے، اوپر افسر نے آرڈر کر دیا کہ ان کو شوٹ کر دو تو یہ شوٹ کرتے، بیچاروں کو مسئلہ تو بتایا نہیں گیا، بس ان کو تو یہی بتایا گیا کہ بس اس افسر کا حکم ماننا ہے، آگے کب ماننا ہے کب نہیں ماننا یہ تو بتایا نہیں گیا۔ اس لیے بیچارے ہمارے پولیس، ہمارے فوجی، کوئی فورس ہو، کوئی ماتحت ہو، تو ہر ماتحت کے لیے بے شک اطاعت امیر کی کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ شریعت کے خلاف امر کرے پھر اطاعت ضروری نہیں۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ تو باپ ولی ہے اولاد کا، یہ ہے ولایت خاصہ، اور ایک قاضی کی ولایت ہے۔ قاضی جس علاقے کے لیے قاضی ہے اس علاقے پر اس کی ولایت عامہ ہے، یعنی چاہیے یہ کہ جس علاقے کا وہ قاضی ہے وہاں لوگوں کے جان مال عزت کی حفاظت بھی کرے، اور وہاں لوگوں کو امر بالمعروف بھی کرے، اور وہاں لوگوں کو نہی عن المنکر بھی کرے، کہ یہ اس کی ولایت عامہ ہے۔ یہ دو ولایتیں ہوتی ہیں، ولی کی یہ دو قسمیں ہوتی ہیں، اس لیے فرمایا الولایت الخاصۃ اقوی من الولایت العامۃ۔ ولایت خاصہ یہ زیادہ قوی ہے بنسبت ولایت عامہ کے، قاضی کی ولایت سے باپ کی ولایت زیادہ قوی ہے، یا کوئی بھی اقرب العصبات ہو تو اس کی ولایت بنسبت قاضی کی ولایت کے زیادہ قوی ہے۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں کہ دیکھو میاں ان القاضی لا یزوج الیتیم والیتیمۃ الا عند عدم ولی لہما فی النکاح ولو ذا رحم محرم،
کہ قاضی صاحب کی ولایت عامہ ہے، میں نے آپ کو بتایا، تو ولایت خاصہ زیادہ قوی ہے ولایت عامہ سے، لہذا قاضی کسی یتیم بچے کی یا یتیمہ بچی کی نکاح اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اس کا ولی خاص ہے، جب تک اس کا ولی خاص ہے۔ یعنی کوئی بھی یتیم ہے نا تو باپ تو نہیں ہے، لیکن اقرب العصبات کوئی ولی ہے، لہذا قاضی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس یتیم کا نکاح کسی سے پڑھا دے یا یتیمہ کا نکاح پڑھا دے، کہ اس کی ولایت عامہ ہے اور اس سے قبل ولایت خاصہ موجود ہے، لہذا نکاح پڑھنا پڑھانا ولی خاص کا کام ہے، اپنے کسی اقرب العصبات کا کام ہے۔ البتہ بالکل اقرب العصبات کوئی نہ ہو، حتیٰ کہ ذوی الارحام سے بھی کوئی نہ ہو، عصبہ تو نہیں ہے، ذوی الارحام سے بھی کوئی نہ ہو، تو پھر ولی کو حق پہنچتا۔ سمجھ آئی کہ ولی خاص ہے نہیں، تو ولی خاص کے عدم کے وقت میں پھر قاضی کی ولایت عامہ کا نمبر آ جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلِهَذَا قَالُوا إِنَّ الْقَاضِيَ لَا يُزَوِّجُ الْيَتِيمَ وَالْيَتِيمَةَ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ وَلِيٍّ لَهُمَا فِي النِّكَاحِ وَلَوْ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، اگرچہ ذوی الارحام میں سے ہو، لیکن ذوی الارحام میں سے اگر کوئی ولی نہیں ہے تو پھر قاضی کی ولایت عامہ کام کر سکتی ہے کہ ولی خاص ہے نہیں۔ اچھا، اب ولی خاص جو ہے کہتے ہیں اس میں ماں بھی شامل ہے، ذوی الارحام بھی شامل ہے، وَلَوْ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ او امن او موتقن، ہاں ماں موجود ہے تو وہ بھی گویا کہ ولایت خاصہ رکھتی ہے، یا معتق موجود ہے۔ معتق عبد ہے، غلام ہے، تو اس کا مولا جس نے اس کو آزاد کیا، مولا کی دو قسمیں ہیں نا، ایک کو موتق کو بھی مولا کہتے ہیں اور موتق کو بھی مولا کہتے ہیں، یا مراد موتق ہے، تو وہ موتق جو ہے اس کی بھی ولایت خاصہ ہے، تو اگر وہ بھی موجود نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، موتق بھی نہیں ہے، ذوی الارحام میں سے بھی کوئی نہیں ہے، سمجھ آ گئی ہے، تو پھر جا کے قاضی کا نمبر آ جاتا ہے کہ ولی خاص ہے نہیں، تو اس لیے ولایت عامہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَلِلْوَلِيِّ الْخَاصِ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ وَالصُّلْحِ وَالْعَفْوِ مَجَانًا، ولی خاص دیکھو کسی کا بیٹا کسی نے قتل کیا عمدن، تو ولی خاص یعنی باپ یا کوئی بھی ہو جو یہ پہلے پڑھ چکے ہو، ولی خاص قصاص کا طلب کر سکتا ہے کہ میرے بیٹے کا میں قصاص لوں گا، عمدن قتل کیا ہے تو قصاص واجب ہے، تو ولی خاص کو قصاص کے طلب کا حق حاصل ہے۔ یا ولی خاص یہ بھی کر سکتا ہے کہ قاتل کے ساتھ صلح کر لے، قاتل کے ساتھ صلح کر لے، تو صلح میں کچھ لو کچھ دو ہوتا ہے، قاتل نے کچھ پیسہ دیا یا قاتل نے کوئی شے دی
اور اس پر صلح ہو گئی، مصالحت ہو گئی. لیکن فرماتے ہیں کہ یہ صلح بالعوض بھی کر سکتا ہے اور عفو مجانن بھی کر سکتا ہے. ہاں، کہ باپ جو ہے وہ قاتل کو بالکل مفت معاف کر دے، یہ بھی کر سکتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ولی خاص کا اتنے تک حق ہے کہ قصاص کا طلب بھی کر سکتا ہے، صلح بھی کر سکتا ہے، اور مجاناً مفت میں اس قاتل کو معاف بھی کر سکتا ہے. سمجھا گئی ہے؟ یہ ولی خاص کا حق ہے. باقی رہا بادشاہ، وہ بھی ولی ہے، جیسے قاضی ولی ہے، سلطان بھی ولی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں والامام لا یملک العفو، لیکن بادشاہ کو بھی مفت میں معاف کرنا قاتل کو جائز نہیں ہے، لیکن ولی خاص کو جائز ہے. آپ نے پڑھ لیا. تو ولی خاص کی ولایت اقویٰ ہے بنسبت ولایت عامہ کے، اس لیے فرمایا والامام لا یملک العفو. اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ میاں امام کو فری میں قاتل کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن ولی خاص کو ہے. ولی خاص کو ہے. کہتے ہیں ولا يعارضه ما قال في الكنز ولأب المعتوه القود والصلح لا العفو بقتل ولیه. اگر ایک بندہ ہے وہ خفیف العقل معتوہ ہے، تو معتوہ کے ولی کو کسی نے قتل کیا، خفیف العقل ہے، اس کا کوئی ولی تھا تو اس کو کسی نے قتل کیا. کہتے ہیں ولی وہ جو معتوہ کا باپ ہے، معتوہ کے ولی کو قتل کر دیا تو معتوہ کا باپ جو اقرب العصبات ہے، کہتے ہیں اس کے لیے قصاص کا طلب کرنا یہ بھی اس کا حق ہے، یا صلح کرنا یہ بھی اس کا حق ہے کہ قاتل کے ساتھ صلح کرے یا قاتل سے قصاص لے. لأنه فيما إذا قتل ولی المعطوف كابنه، وہ معطوف کے ولی کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے معطوف کے باپ کے بیٹے کو قتل کیا ہو. تو بیٹے کو قتل کیا تو باپ تو ولی ہے، تو ولی باپ جو ولی بن جائے ولایت خاصہ ہے وہ تو کر سکتا ہے، پھر قصاص کا طلب بھی کر سکتا ہے، صلح بھی kar سکتا ہے. یہ ساری چیزیں پھر اس کا حق بنتا ہے. یہ قال فی الکنز والقاضی کالاب والوصی یصالح فقط فلا یقتل ولا یعفو. کہتے قاضی تو بعض مسائل میں اب کی طرح ہے، کل جزیات میں نہیں، کیونکہ قاضی کی ولایت عامہ ہے اور اب کی ولایت خاصہ ہے، ابھی آپ نے پڑھا. لیکن بعض مسائل میں قاضی کل اب ہوتا ہے. باقی وصی جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کوئی بندہ مر رہا ہے، اس کے چھوٹے بچے ہیں تو اس نے کسی
بچوں کی حفاظت کے لیے یا مال کی حفاظت کے لیے اس نے کسی کو وصیت کر دی، وصی بنا دیا کہ میرے اس مال کے یا میرے بچوں کی حفاظت آپ کرتے رہیں۔ وصی جو ہے وہ یصالح مصالحت کر سکتا ہے فقط، تو مصالحت تو کر سکتا ہے وصی، لیکن فلا یقتل ولا یعفو، قتل بھی نہیں کر سکتا، قتل کے عوض میں قصاص بھی نہیں لے سکتا، اور معاف بھی نہیں کر سکتا قاتل کو۔ سمجھا گئی ہے؟ یہ صورتیں ہیں۔ اب کہتے ہیں ولی کی بہت سی قسمیں ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں الولی قد یکون ولیا فی المال والنکاح، ولی جو ہے وہ کبھی ولی ہوتا ہے مال میں بھی نکاح میں بھی۔ مثال دے رہے ہیں وہو الاب والجد، باپ ہے یا دادا ہے، باپ ہے یا دادا ہے۔ بیٹا مر گیا تو بیٹے کے مال میں بھی باپ ولی ہے، اور بچیاں رہ گئی ہیں یا بچے رہ گئے، ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو ان کے نکاح میں بھی باپ ولی ہے، یعنی نکاح بھی کرا سکتا ہے اور اس مال میں بھی وہ ولی ہے، مال میں بھی تصرف کر سکتا ہے۔ یہ دو ہیں، اب اور جد۔ یہ ولی فی المال بھی ہے، ولی فی النکاح بھی۔ وقد یکون ولیا فی النکاح فقط، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف نکاح میں ولی ہوتا ہے، یعنی وہ جن کا ولی ہے ان کا نکاح کر سکتا ہے، کسی سے اس کا نکاح کر سکتا ہے، تو وہ ولی فی النکاح ہے۔ وَهُوَ سَائِرُ الْعَصَبَاتِ وَالْأُمِّ وَذَوِي الْأَرْحَامِ، ولی فی النکاح تو آپ نے پہلے پڑھ لیا کہ وہ عصبات ہیں، ماں ہے، ذوی الارحام ہیں، تو یہ سارے ولی فی النکاح۔ وقد یکون فی المال فقط وهو الوصی الاجنبی، کبھی صرف مال میں وصی ہوتا ہے، نکاح میں نہیں ہوتا۔ جیسے وصی ہے کسی کا جس کو وصیت کی ہے، اس نے پرایا بندہ ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، لیکن اس نے جو مر رہا ہے اس نے اس کو وصی بنا دیا بچوں کی حفاظت کے لیے یا مال کی حفاظت کے لیے، تو یہ وصی جو ہے یہ صرف مال میں وصی ہے، نکاح میں وصی نہیں ہے، لہذا نکاح نہیں کرا سکتا کسی سے، اور اس کے مال کی حفاظت کر سکتا ہے، اور اگر مال ضائع ہو رہا ہے تو اس کی حفاظت بھی، جیسے پہلے مسئلہ گزرا۔ یہ اب یہ کہتے ہیں کہ میاں وظاہر کلام المشائخ ان لہا مراتب، کہ ولایت کے مراتب ہیں، وہ بتاتے ہیں آپ کو۔ کہتے ہیں سب سے پہلا مرتبہ ولایت الاب والجد، باپ کی ولایت ہے، دادے کی ولایت ہے، لیکن کہتے ہیں یہ جو ولایت باپ کو ملی ہے، دادے کو ملی ہے، میاں یہ موروثی ہے، ذاتی ہے، یہ بادشاہ یا قاضی یا امیر کے ولی بنانے پر موقوف نہیں ہے۔ باپ کی ولایت یا دادے کی ولایت، یہ ولایت موروثی ہے، یہ کسی
حکومت کے کسی افیسر کے ولی بنانے پر موقوف ہو، یہ نہیں ہے، یہ ذاتی چیز ہے، ان کی ذاتی وصف ہے کہ اللہ جل مجدہ نے اس کو باپ بنا دیا تو بس ولایت بھی دے دی صاحب، جس کا باپ بنا اسی پر اس کی ولایت بھی ہے۔ تو یہ چیز خلقی ہے، ذاتی ہے، باپ دادے کی ولایت ولایت ذاتیہ ہے، وہی وصف ذاتی لہما۔ ماہیت کے تقاضے تبدیل نہیں ہوتے، لہذا یہ ولی ہیں، باپ دادا ولی ہیں، ان کے ولایت کا جو مرتبہ ہے وہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، باپ ہو کہ دادا ہو۔ یہ الثانیۃ السفلی، دوسرا مرتبہ جو ہے ولایت کا وہ ان سے نیچے ہے، باپ دادا سے۔ وہی ولایت الوکیل، وہ وکیل کی ولایت ہے۔ مثلا دیکھو، آپ نے ایک بندے کو وکیل بالبیع بنا دیا کہ یار یہ میری بھینس ہے، یہ رشکئی میں یہاں میلہ لگتا ہے، ہاں یہ میری بھینس کو تو لے جا اور بیچ دو، تو اس کو وکیل بالبیع کہتے ہیں۔ یا وکیل بالشراء بنا دیا کہ یہ پیسے لے لو بھائی اور جا کے رشکئی میں میرے لیے بھینس خرید لو۔ یا کسی معاملے میں، مالی معاملے میں اس کو وکیل بنا دیا کہ میری طرف سے بس تو یہ کام کر۔ تو یہ جو وکیل ہے، اس کو جس معاملے میں اس کو وکیل بنایا ہے اسی معاملے میں اس کو ولایت حاصل ہو گئی ہے۔ موکل نے جس کام میں بھی اس کو وکیل بنایا اس کام میں اس کو ولایت حاصل ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد باپ دادے کے بعد وکیل کی ولایت ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ یہ جو وکیل کی ولایت ہے نا، وہی غیر لازمۃ، دیکھو باپ دادے کی ولایت تو ولایت لازمہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو معزول نہیں کر سکتے، نہ کوئی دوسرا ان کو ولایت سے نکال سکتا ہے، کہ یہ ان کی ذاتی صفت ہے۔ لیکن وکیل کی ولایت جو ہے یہ ولایت لازمہ نہیں ہے، حتیٰ کہ موکل بھی اس کو معزول کر سکتا ہے۔ ولی بنایا تو جس نے بنایا وہ معزول بھی کر سکتا ہے کہ چلو بھائی مت کرو، یہ کام میں نے تمہارے سپرد کیا تھا، اس میں وکیل بنایا تھا، ختم، اب ولایت نہیں تھے تو وکیل نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا فَلِلْمُوَكِّلِ عَزْلُهُ إِنْ عَلِمَ وَلِلْوَكِيلِ عَزْلُ نَفْسِهِ بِعِلْمِ مُوَكِّلِهِ۔ وکیل اپنے آپ کو خود بھی معزول کر سکتا ہے اور اس کا موکل بھی اس کو معزول کر سکتا ہے، لیکن وکیل اپنے آپ کو معزول کرے تو پھر موکل کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ موکل کو، وکیل نے اگر اپنے آپ کو خود معزول کیا تو موکل کو اس عزل کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو موکل نے تو یہ سمجھا کہ یہ میرا وکیل ہے، کرتا رہے گا۔ تو اگر اس نے اپنے آپ کو معزول کر دیا تو یہ تو وکیل نہیں رہا، لہذا موکل کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی اب میرا وکیل یہ نہیں ہے، تو یہ خود بھی اپنے آپ کو معزول کر سکتا ہے اور اس کا موکل بھی اس کو معزول کر سکتا ہے، لہذا وکیل کی ولایت ولایت لازمہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے معزول ہو جائے۔
کہتے الثالثۃ الوصیۃ وہی بینہما. دیکھو وصی کی ولایت ابھی جو گزری ہے، کہتے وصی جو اس کی بھی ولایت ہے جس چیز میں اس کو وصی بنایا گیا ہے، مال پر وصی بنایا یا اولاد کی حفاظت پر اس کو وصی بنایا، تو جس چیز پر اس کو وصی بنایا گیا ہے اس پر اس کی ولایت ثابت ہو گئی ہے، اس میں وہ تصرف کر سکتا ہے. لیکن یہ جو ولایت کا درجہ ہے وصی کا، کہتے ہیں یہ اوپر کے جو 2 مرتبے گزرے ہیں ان کے بیچ کا مرتبہ ہے. یہ باپ دادا کی ولایت، دوسرا مرتبہ وکیل کی ولایت. تو کہتے ہیں یہ وصی کا جو ہے وہی بینہما فلم یجوز لہ ان یعدل نفسہ. لہذا وکیل تو اپنے آپ کو معزول کر سکتا ہے نا، لیکن یہ وصی اپنے آپ کو معزول نہیں کر سکتا. جس نے وصی بنایا ہے وہ تو مر گیا، تو اب یہ خود اپنے آپ کو معزول کرے تو معزول ہوگا، لہذا اپنے آپ کو یہ معزول نہیں کر سکتا. یہ فرما دیا. کہتے الرابعۃ ناظر الوقف، چوتھا مرتبہ جو ولایت کا ہے وہ مال موقوف کے اوپر جو ناظر مقرر ہوا وقف جائیداد پر یا وقف مال پر، جو ناظر اور نگران مقرر ہوا، محافظ مقرر ہوا، اس کو بھی ولایت حاصل ہے اس وقف مال میں جس میں وہ ناظر ہے. پٹھان بھی ناظر کہتے ہیں نا، کہتے ہیں فلاں خان کا ناظر ہے. تو یہ ناظر کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جس وقف مال کے اوپر اس کو ناظر مقرر کیا وہ اس مال کا نگران ہے، محافظ ہے، تو اس کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس کو بھی اس مال میں جس پر وقف، جو وقف مال ہے جس پر اس کو ناظر مقرر کیا گیا ہے، تو اس پر ولایت حاصل ہے. تو یہ ولایت کا چوتھا مرتبہ ہے. یہ واختلف الشیخان فجوز ثانی للواقف عزله بلا اشتراط ومنعه الثالث. شیخین کا اس مسئلے میں اختلاف ہے. کہ میاں واقف نے جو مال وقف کیا اسی نے اس ناظر کو اس مال کے لیے محافظ مقرر کیا ہے. خود واقف نے، جس نے زمین وقف کی یا جائیداد وقف کی یا کوئی مال وقف کیا، وہ واقف ہے، تو اسی نے اسی مال موقوفہ کے لیے اس کو ناظر مقرر کیا ہے. تو فرمایا فجوز ثانی للواقف عزلہ بلا اشتراط. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ دوسرے امام جو ہمارے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ واقف اس کو معزول کر سکتا ہے، کیونکہ واقف نے تو مقرر کیا ہے. تو جب واقف نے مقرر کیا ہے تو واقف اس کو معزول بھی کر سکتا ہے ناظر کو. ومنعہ الثالث، تیسرے امام نے یہ کہہ دیا کہ نہیں یار نہیں کر سکتا، واقف بھی اس کو معزول نہیں کر سکتا. بہرحال یہ مسئلہ ان کے نزدیک اختلافی ہے. ومنعہ الثالث،
واختلف التصحیح، اب وہ اقوال جب مذہب میں مختلف ہو جائیں، جیسے یہاں دو قول ہو گئے، تو پھر مسئلہ میں راجح قول کو دیکھنا پڑتا ہے کہ قول راجح کون سا ہے۔ تو وہ قول راجح وہ ہوتا ہے جو ما صحح و ما رجح، اصحاب ترجیح نے، طبقات فقہا ابھی آ رہے ہیں، آج تو مشکل ہے، میرے تو خیال تھا کہ آج شروع کر لیں گے، لیکن چلو دوسرے درس میں صحیح۔ تو طبقات فقہا میں ایک طبقہ ہے جن کا نام اصحاب ترجیح ہے، مختلف اقوال میں کسی ایک قول کو ترجیح دینا ان کی ڈیوٹی ہے، ان کا کام ہے، اسی لیے اصحاب ترجیح کہتے ہیں ان کو۔ تو کہتے ہیں میاں اقوال متعدد ہو جائیں کسی مسئلے میں تو اصحاب ترجیح کی تصحیح کو دیکھنا پڑے گا کہ اصحاب ترجیح نے کس قول کو ترجیح دی ہے۔ تو اصحاب ترجیح نے جس قول کو ترجیح دی ہے وہی مذہب، وہی راجح، اس کے مقابلے میں جو قول ہے وہ مرجوح، اور مرجوح پر عمل حرام ہوتا ہے، لہذا راجح قول متعین ہو گیا۔ اسی لیے فرمایا کہ واختلف التصحیح، یہاں یہ دو قولوں میں تصحیح کا بھی اختلاف ہے، یعنی اصحاب ترجیح میں سے بعض نے ایک قول کو ترجیح، بعض نے دوسرے قول کو ترجیح دی ہے۔ اب پھر مسئلہ جائے گا اصحاب تمیز کے پاس، وہ طبقات آ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں والمعتمد فی الاوقاف والقضاء قول الثانی، امام ابو یوسف کا جو قول ہے وہ معتبر ہے، کیونکہ اصحاب ترجیح نے یہ فرمایا ہے کہ بھئی قضاء کے معاملے میں، اوقاف کے معاملے میں امام ابو یوسف کا قول معتبر ہے، اور اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس رہے، حکومت کی طرف سے قاضی القضات رہے، تو جب قاضی القضات کے عہدے پر وہ فائز ہوئے تو اس قسم کے مسائل قضاء کے، اوقاف کے، یہ ان کے سامنے آئے، تو ان کو اپنے ان مسائل میں تجربہ بھی ہو گیا، عملی تجربہ، قاضی کے منصب کے اوپر فائز تھے، تو اس قسم کے مسائل سامنے آئے، قضاء کے، اوقاف کے۔ تو جب سامنے آئے تو ظاہر بات ہے کہ جو تجربے سے گزرے، تو دوسرے ائمہ نے تو اقوال پڑھے ہیں، امام ابو یوسف کے سر پر آئی ہے اس قسم کے مسائل، امام ابو یوسف کے سر پر آئے ہیں اور انہوں نے فیصلے کیے ہیں، تو امام ابو یوسف کا تجربہ بھی ہے، صرف اقوال کو نہیں پڑھا انہوں نے بلکہ تجربہ بھی شامل ہے۔ اس لیے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ میاں اوقاف میں اور قضاء میں کہیں بھی اختلاف ہو تو اس میں امام ابو یوسف کے قول کو دیکھو، بس اس پر اعتماد ہوگا، کیونکہ وہ تجربے والی بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ والمعتمد فی الاوقاف والقضاء قول الثانی واما اذا عزل نفسه فان اخرجه القاضی خرجا،
کما فی القنیۃ۔ ہاں فرمایا اس ناظر نے اگر اپنے آپ کو خود معزول کر دیا تو اپنے آپ کو معزول کر دیا تو قاضی نے کہا نکل جا، تو نے اپنے آپ کو جب معزول کیا تو بیٹھا کیوں ہے ادھر؟ ہاں اس عہدے سے نکل جا، تو قاضی نے اس کو نکال دیا تو کہتے ہو گیا کام، بس معزول ہو گیا۔ اس لیے فرمایا فَإِنْ أَخْرَجَهُ الْقَاضِي خَرَجَ، بس نکل گیا۔ اب دوسرا ایک مسئلہ بتاتے ہیں کہ لا يملك القاضی التصرف فی مال الیتیم مع وجود وصیہ ولو کان منصوبہ۔ کہتے میاں یتیم کے مال کا وصی اگر موجود ہے، یعنی اس کے باپ نے جس کو وصی بنایا ہے یتیم کے مال پر، اگر وہ بندہ وصی جو ہے وہ موجود ہے تو قاضی اس میں تصرف پھر نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جو وصی ہے وہ اس کی ولایت خاصہ ہے اور قاضی کی ولایت عامہ ہے۔ تو ابھی تم نے پڑھا قاعدے میں کہ ولایت خاصہ اقویٰ ہوتا ہے ولایت عامہ سے، اس لیے فرمایا لا يملك القاضی التصرف فی مال الیتیم مع وجود وصیہ، اگر اس کا وصی موجود ہے تو پھر قاضی کو حق نہیں پہنچتا تصرف کا۔ ولو کان منصوبہ، اگرچہ اس وصی کو قاضی نے مقرر کیا ہو، یعنی باپ تو مر گیا وصی مقرر نہیں کر سکا، تو اب قاضی نے اس یتیم کے مال کے لیے ایک بندے کو وصی بنا دیا، تو اگرچہ اس قاضی نے اس وصی کو وصی بنایا ہے لیکن اب اگر وہ وصی موجود ہے تو اس قاضی کو بھی تصرف کا حق نہیں ہے کہ وہ وصی بن چکا ہے، لہذا وصی کی ولایت خاصہ ہے وہ اقویٰ ہے بنسبت ولایت عامہ کے۔ یہ فرمایا وفی فتاوی رشید الدین ان القاضی لا يملك عزل القیم علی الوقف من جهة الواقف الا عند ظہور الخیانۃ منہ۔ کہتے ہیں یہ ایک فتاوی ہے علامہ رشید الدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اس میں ایک مسئلہ ہے کہ قاضی جو ہے ایک بندہ ہے کہ واقف نے اس کو وقف مال کے اوپر قیم مقرر کیا، جس بندے نے مال وقف کیا اس نے خود اس وقف مال کے اوپر ایک نگران مقرر کیا، قیم محافظ مقرر کیا۔ تو اب قاضی صاحب جو ہے واقف نے خود مقرر کیا قیم، تو قاضی صاحب اس قیم کے کو معزول نہیں کر سکتا۔ قاضی صاحب کو یہ حق نہیں ہے کہ واقف کا مقرر کردہ قیم جو ہے وہ معزول کرے۔ ہاں البتہ الا عند ظہور الخیانۃ منہ، اگر اس قیم نے وقف مال میں کچھ خیانت کی، چوری کی، وقف مال سے اس نے چوری کی، تو ایسی صورت میں پھر قاضی اس کو دفع کر سکتا ہے خیانت کی صورت میں، کیونکہ پھر تو وہ قیم ہونے کا اہل نہیں رہا نا، وہ تو سارق ہو گیا، چور ہو گیا، تو مال کا قیم نہیں ہے، وہ مال کا تو چور ہے۔ قیم تو وہ ہوتا ہے جو مال کی حفاظت کرے، تو وہ تو چوری کر رہا ہے۔
تو یہ محافظ نہیں ہوا، قیم نہیں ہوا، لہذا اس کو قاضی معزول کر سکتا ہے۔ وعلى هذا لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظره، جیسے قیم کے موجودگی میں قاضی تصرف نہیں کر سکتا، قاضی قیم کو معزول بھی نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر ناظر وقف موجود ہے، واقف نے خود ایک بندے کو وقف مال کے لیے ناظر مقرر کیا، محافظ مقرر کیا کہ بھئی تو نے اس پر نظر رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، یہ مال ضائع نہ ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں اسی طرح قاضی جو ہے لا یملک التصرف فی الوقف مع وجود ناظرہ، اگر ناظر موجود ہے جس کو واقف نے مقرر کیا ہے تو قاضی اس موقوف مال میں تصرف نہیں کر سکتا، پھر ناظر کا کام ہے وہ تصرف کرے گا، کیونکہ اس کی ولایت خاصہ ہے، قاضی کی ولایت عامہ ہے۔ ولو من قبلہ، اگرچہ اس ناظر واقف آدمی نے مال وقف کیا تو وہ مر گیا، اس نے کوئی ناظر مقرر نہیں کیا مال وقف مال کے لیے، تو جب قاضی صاحب کو مسئلہ پیش ہوا تو قاضی نے کہا یار اس کی حفاظت میں خود تو نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کے لیے کسی ناظر کو مقرر کرو، تو قاضی نے خود ناظر مقرر کیا، تو اس ناظر کو جس کو قاضی نے مقرر کیا اس کے باوجود بھی قاضی تصرف نہیں کر سکتا، جب تک وہ موجود ہے، وہ ناظر اگرچہ قاضی کی طرف سے مقرر کردہ ہے لیکن اس کی موجودگی میں قاضی کو بھی ولایت نہیں ہے، کہ اس کی ولایت خاصہ ہے، تو ولایت خاصہ تو اقویٰ ہوتی ہے بنسبت ولایت عامہ کے۔ ولو من قبلہ، 17 نمبر قاعدہ، اور شاید یہ آخری قاعدہ ہے۔ اس کے چند ایک جزیات، اور یہ دوسرا اور بھی ہے، ایک 18واں نمبر بھی مختصر کر دے۔ فرماتے ہیں کہ لا عبرت بالظن البین خطاؤہ، ایسا ظن جس کی خطا واضح ہو، ایسا ظن جس کی خطا بین ہو، ظاہر ہو، تو کہتے ہیں ایسے ظن کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں۔ بین الخطا ہے تو پتہ لگا کہ یہ ظن تو خطا ہے، تو خطا کا تو اعتبار نہیں ہوتا۔ سمجھ آئیے بات؟ کہتے صرح بها اصحابنا فی مواضع منها فی باب قضاء الفوائد، بہت جگہوں میں ہمارے فقہاء نے اس قاعدے پر تصریح فرمائی ہے، لیکن فوائد کے باب میں خصوصی طور پر اس پر تصریح فرمائی ہے۔ قالوا لو ظننا ان وقت الفجر ضاقا، ایک بندہ ہے جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، عشاء کی نماز نہیں پڑھی، اور صبح ہوئی تو اس نے جب دیکھا کہ دیر سے اٹھا تو دیکھا کہ یار یہ تو صبح کا وقت بھی تنگ ہے، اس میں تو میں اگر
صاحب ترتیب ہوں، عشاء کی نماز دوہراؤں تو صبح کی نماز قضا ہو جائے گی۔ تنگ وقت ہے، اس نے یہ گمان کیا کہ صبح کا وقت تنگ ہے۔ لو ظن ان وقت الفجر ضاق فصلى الفجر، تو فجر کی نماز تو پڑھ لی لیکن عشاء والی چھوڑ دی۔ اچھا، ثم تبین انه کان فی الوقت ساعۃ، تو کہتے بطل الفجر، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد اس نے کہا او یار وہ تو وقت زیادہ تھا، تو مجھے یہ گمان ہو گیا کہ وقت تنگ ہے، اس لیے میں نے فجر پڑھی، عشاء کو چھوڑا۔ تو اب اس کے بعد اس کو پتہ لگا کہ او یار وہ تو وقت تو زیادہ ہے، وقت تو زیادہ تھا۔ تو اب دیکھیں، پہلے والا گمان بین الخطا ہے، پہلے والا گمان جو اس نے کیا تھا کہ وقت تنگ ہے، اب پتہ لگا کہ وقت تو زیادہ، تو جب وقت زیادہ ہے تو بطل الفجر، وہ صبح کی جو نماز اس نے پڑھی ہے وہ باطل ہو گئی ہے، کیونکہ صاحب ترتیب ہے۔ تو فیضا بطلا، وہ فجر والا تو باطل۔ اب ینظر فإن كان في الوقت ساعة يصلي العشاء ثم يعيد الفجر، اب دیکھیں گے کہ اب اگر وقت میں گنجائش ہے، وقت میں ساعت ہے، کشادگی ہے، تو پھر پہلے عشاء پڑھے گا، اس کے بعد اس فجر کو جو ایک مرتبہ پڑھ چکا ہے اسی فجر کی نماز کو دوبارہ پڑھے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو ظن بین الخطا ہوا اس کا کوئی اعتبار نہیں دیا گیا۔ یصلی العشاء ثم یعید الفجر فإن لم يكن فيه ساعة يعید الفجر فقط، اور اگر وقت میں پھر بھی تنگی ہے تو پھر صرف فجر کی نماز دوبارہ پڑھے، کہ وہ پہلے والی باطل ہو چکی ہے، پہلے والے فجر کی نماز باطل ہو چکی ہے وقت غلط گمان کی وجہ سے۔ تو اچھا، وَمِنْهَا لَوْ ظَنَّ الْمَاءَ نَجَسًا، ایک صورت یہ بھی ہے اس قاعدے کی کہ جو ظن بین الخطا ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ کہتے اس نے گمان کیا کہ یار یہ پانی تو ہے لیکن یہ پانی تو پلید ہے، اس نے وضو کرنا تھا، نماز کا ٹائم داخل ہو رہا ہے، تو وضو کے لیے اس نے پانی طلب کیا تو پانی کو ملا، لیکن ملنے کے بعد اس نے کہا یہ تو پلید ہے، تو فتوضأ بہ، اسی پانی سے اس نے وضو کر لیا۔ ثم تبین انہ طاہر، پھر واضح ہو گیا کہ یار وہ پانی تو پلید نہیں تھا، وہ تو پاک تھا۔ سمجھائیے، تو جاز وضوءہ، اس کا یہ وضو جو ہے اگرچہ اس کے گمان میں کیا تھا کہ نجس ہے، لیکن وہ بین الخطا ہو گیا نا، لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہذا وضو جائز۔ سمجھے ہو بات؟ قضا فی الخلا، ومنها لو ظن المدفوع الیہ غیر مصرف للزکاة فدفع له ثم تبین انه مصرف اجزأہ اتفاقا، کہتے میاں زکوٰۃ دیتا ہے ایک بندہ، تو جس کو دیتا ہے نا اس کے متعلق گمان یہ کیا کہ یار یہ بندہ تو غنی ہے، یہ تو زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، یہ گمان کیا، لیکن مال دے دیا، باوجود اس کے کہ اس کا گمان یہ تھا کہ یہ تو غنی ہے، مصرف زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن پھر بھی دے دیا۔ ثم تبین انہ مصرف، اس کے بعد اس کو پتہ لگ گیا کہ یار وہ پہلا والا گمان تو میرا غلط تھا،
ہاں یہ تو مصرف زکوٰۃ ہے، فقیر ہے، تو لہذا اجزأہ اتفاقاً وہ زکوٰۃ اس کی ہو گئی۔ ہاں تو دیکھو جو گمان بین الخطا تھا پہلا والا، اس کو کوئی اعتبار نہیں دیا، تو اس لیے یہ قواعد ہیں کہ جو گمان بندہ کرے اور وہ بین الخطا ہو تو شرعاً اس کو کوئی اعتبار نہیں دیا جاتا۔ سمجھا گئی ہے؟ یہ جزیات ایک دو اور بھی اس کے ہیں، لیکن اس کو مطالعہ کریں۔ 18واں قاعدہ کہتے ذکر بعض ما لا یتجزأ کا ذکر کلی، جو چیز تقسیم قبول نہیں کرتی، جس چیز کی تجزی نہیں ہوتی، تقسیم جس چیز کی نہیں ہوتی، تو اس کے بعض کا ذکر کرنا ایسا ہے جیسے اس کے کل کا ذکر کیا۔ تو اس کے بعض کا ذکر کیا تو اب بعض تو اس کا ہوتا نہیں ہے، تبعیض اور تقسیم تو ہوتی نہیں ہے، اور اس نے ذکر کیا اس کے ایک جز کا، اور جز تو اس کا ہے نہیں، تو کہتے ہیں یہ جز کا ذکر ایسا ہے جیسے اس نے کل کا ذکر کیا ہے، لہذا جو حکم ہوگا وہ کل پر لگے گا، کیونکہ تجزی تو ہوتی نہیں، جز تو ہے نہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں دیکھو فَإِذَا طَلَّقَ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ، اب دیکھا کہ اس نے کہا یار بیوی میری بیوی کو آدھی طلاق ہو، تو اب طلاق کی تو تجزی ہوتی نہیں، تقسیم ہوتی نہیں ہے، طلاق کا نصف ربع خمس ہے کوئی؟ ایک طلاق کا نصف ربع خمس تجزی تو ہے نہیں، لہذا اس نے کہا آدھا طلاق ہو میری بیوی کو، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک طلاق پورا ہو، اس لیے فرمایا وقعت واحدۃ او طلق نصف المرأۃ طلقت، یا اس نے یہ کہا کہ میری بیوی کے آدھے کو طلاق ہو، میرے آدھی بیوی کو طلاق ہو، تو بیوی کی تو تجزی ہوتی نہیں ہے، لہذا پوری بیوی طلاق ہو جائے گی۔ ومنها العفو عن القصاص اذا عفا عن بعض القاتل كان عفوا عن كله، کہتے ہیں اسی قاعدے کے تحت آتا ہے عفو عن القصاص، کوئی بندہ جس کے اوپر قصاص واجب ہے، قتل عامد ہے، قتل عمد کیا ہے اس نے، تو مقتول کے ولی نے کہا کہ اس قاتل کے بعض حصے کو میں معاف کرتا ہوں، اس قاتل کے بعض حصے کو میں معاف کرتا ہوں، تو اب قاتل کی تجزی ہے، اس لیے کل قاتل مراد ہو گیا، کان عفوا عن کلہ، تو مطلب یہ ہے کہ جس کی تجزی نہیں ہوتی اس کے جز کا ذکر کرنا ایسا ہے جیسے کل کا ذکر کیا ہو، لہذا حکم اب کل پر لگے گا۔ وَقَضَى إِذَا عَفَا بعض الاولیاء سقط كُلُّهُ، اسی طرح قصاص واجب ہے کسی بندے پر، تو مقتول کے اولیاء میں سے ایک نے کہا کہ یار میں تو اس قاتل کو معاف کرتا ہوں، سمجھائیے، بعض اولیاء نے قاتل کو معاف کر دیا۔ اب دیکھو
جب بعض اولیاء نے قاتل کو معاف کر دیا تو اب معافی کی تجزی ہو سکتی ہے؟ معافی کی جو تجزی نہیں ہوتی ہے، لہذا ایک نے معاف کیا تو قصاص بالکل معاف ہو گیا، دیت کی طرف مسئلہ جائے گا، قصاص معاف ہو جائے تو آپ نے مسئلہ پڑھا ہے کہ دیت کی طرف جائے گا، اگر مصالحت نہ ہو یا عفو نہ ہو تو پھر دیت واجب ہو جائے گی، یہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَقَضَىٰ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ سَقَطَ كُلُّهُ، بعض اولیاء نے معاف کر دیا، کل ساقط ہو گیا، کل قصاص ساقط ہو گیا۔ وَإِنِ انقلبا نصیب الباقین مالا، اگرچہ باقی اولیاء ایک نے تو معاف کر دیا تو قصاص تو ختم ہو گیا، قصاص نہیں رہا، لہذا مال کی طرف مسئلہ جائے گا، تو باقی اولیاء نے تو معاف نہیں کیا ہے، لہذا باقی کا حصہ مال کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ ایک نے تو بالکل معاف کر دیا، وہ تو نکل گیا، لیکن باقی جو اس کے اولیاء ہیں، اب اس کے مقتول کے اولیاء ہیں، انہوں نے تو معاف نہیں کیا، لہذا ان کو دیت کے طریقے سے مال دیا جائے گا، تو ان کا انقلاب آ جائے گا مال کی طرف۔ یا اسی طرح ایک اور جزیہ نقل کرتے ہیں کہ وَمِنْهَا النُّسُكُ إِذَا قَالَ أَحْرَمْتُ بِنِصْفِ نُسُكٍ كَانَ مُحْرِمًا، کسی بندے نے احرام باندھا عمرے کا یا حج کا، تو اس نے کہا میں احرام باندھتا ہوں، نیت جب کرتا رہا تو یہ کہا کہ آدھے عمرے کی نیت کرتا ہوں، احرام باندھتا ہوں کس لیے؟ آدھے عمرے کا یا آدھے طواف کے لیے، آدھے عمرے کے لیے یا آدھے، تو کہتے ہیں میاں اس کی تجزی تو ہوتی نہیں، سمجھائیے، لہذا کل مراد ہوا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اذا قال احرمت بنصف نسک کان محرما، پورا محرم ہو گیا میاں نسک کے لیے۔ لیکن یہ لوگ بڑے دیانتدار ہوتے ہیں بھائی، کہتے ہوئے لم ارہ الآن صریحا، پورا محرم بن جائے گا پورے عمرے کے لیے، لیکن یہ مسئلہ میں نے کسی کتاب میں اب تک دیکھا نہیں ہے۔ یہ قاعدے کے مطابق بات کی کہ قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کی تجزی نہیں ہو سکتی ہے تو اس کے بعض کا ذکر ایسا ہے جیسے کل کا ذکر ہوتا ہے، تو اس قاعدے کے مطابق یہ مسئلہ ایسا بن جائے گا۔ لیکن یہ جزیہ صاحب بحر فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کتاب میں ابھی تک دیکھا، ایسا جزیہ نہیں ہے۔ یہ تو ہوا یہ جزیات اس کے اس قاعدے کے، وخرجت عنہا مسائل۔ تیسرا یہ گویا کہ 19واں ایک قاعدہ ہے کہ ایک فعل ایسا ہو کہ جس میں مباشر اور متسبب دونوں جمع ہو جائے، تو اس فعل کا جو حکم ہوگا وہ کس پر لگے گا؟ متسبب پر کہ مباشر پر؟ تو کہتے ہیں حکم لگے گا مباشر پر۔ مثال دیتے ہیں، دیکھو ایک بندے نے کنواں کھودا، کنواں کھودا، کنویں میں کسی بندے نے دوسرے کو دکھا دے کر گرا دیا،
اب دیکھو بندہ مر گیا بیچ میں یا زندہ رہ گیا لیکن نقصان ہو گیا. تو اب دو یہاں پر یہ جرم تو ہو گیا، بندہ بھی کنویں کے اندر مر گیا، لیکن اس کا جو نقصان ہوا اس کا ضمان کس پر پڑے گا؟ کنواں کھودنے والا بھی، کہ اگر کنواں یہاں نہ کھودتا یہ تو بندہ نہ گرتا، تو اس کو متسبب کہتے ہیں. کنواں کھودنے والے کو متسبب، کہ یہ سبب بن گیا، کنواں اس نے کھودا تو بندہ گر گیا. دوسرا مباشر ہے. مباشر وہ ہے جس نے بندے کو دکھا دیا ہے، کنویں میں گرا دیا ہے، یہ مباشر ہے. تو کہتے ہیں کہ جو نقصان ہوا اس کا ضمان کس پر ہوگا؟ حافر پر جس نے کنواں کھودا یا مباشر پر جس نے دکھا دیا؟ تو کہتے ہیں مباشر پر ہوگا. کنواں کھودنے والے پر کوئی ضمان نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ فلا ضمان علی حافر البیر تعدیا بما تلفا بالقاء غیرہ. ہاں، کسی نے دوسرے کو پھینکا وہاں پر کنویں میں تو میاں اس کا ضمان حافر پر نہیں ہے بلکہ مباشر پر ہے. ایک تو یہ جزیہ ہے. دوسرا جزیہ نقل کرتے ہیں کہ اے میاں، ایک بندے کا مال ہے، دوسرے کو وہ معلوم ہے کہ اس بندے نے اپنے 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اپنے گھر کے فلاں کونے میں اس ہانڈی میں رکھے ہوئے ہیں، اس کو پتہ ہے. تو جس کو مال دوسرے کے مال کا پتہ ہے کہ فلاں کونے میں اس نے ہانڈی میں 10 لاکھ روپے رکھے ہوئے، اس نے سارق کو بتا دیا، چور کو، کہ وہ ادھر پڑا ہوا ہے 10 لاکھ روپے اس کونے میں ہے. چور کو بتا دیا تو چور چلا گیا، چوری کر لی اس نے. اب چوری تو ہو گئی لیکن بندے ہیں دو، ایک متسبب ہے اور ایک مباشر ہے. متسبب کون ہے؟ وہ بتانے والا، سمجھائیے، بتانے والا. اور مباشر کون ہے؟ وہ چور. بالفعل چوری کس نے کی ہے؟ کسی سارق نے کی ہے. تو یہ ہے مباشر. لہذا ضمان کس پر ہوگا؟ وہ بتانے والے پر نہیں ہوگا، اس چور پر ہوگا کہ بالفعل چوری تو اس نے کی ہے، اس نے تو صرف بتایا ہے کہ وہ ادھر پڑا ہوا ہے. سمجھا گئی ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ وَلَا يُضْمَنُ مَنْ دَلَّ سَارِقًا عَلَى مَالِ إِنسَانٍ فَسَرَقَهُ. جس نے کسی بندے کا مال سارق کو بتا دیا، اس متسبب کے اوپر ضمان نہیں ہوگا بلکہ سارق پر ہوگا. فَسَرَقَهُ. اسی طرح ایک دوسرا جزوی نقل کرتے ہیں کہ میاں ایک بندے کو پتہ ہے کہ دارالحرب میں ایک ایسا قلعہ ہے فلاں جگہ جس میں میاں جس کو فتح کرنا بڑا آسان ہے. دارالحرب میں ایک قلعہ ہے جس میں مال بھی بڑا پڑا ہوا ہے اور اس کو فتح کرنا بڑا آسان ہے کہ اس میں لوگ اتنے نہیں ہیں.
سمجھے ہو؟ یہ ایک بندے کو علم ہے، پتہ ہے، تو اس نے لشکر اسلامی کو وہ قلعہ بتا دیا، تو لشکر اسلامی گیا اور اس قلعے کو فتح کیا، اور وہ مال بھی مال غنیمت ہے، اس کو بھی وصول کیا، سمجھائیے۔ تو اب دیکھو، ایک قلعے کو فتح کرنے والی لشکر اسلامی ہے، یہ مباشر ہے، اور ایک وہ بتانے والا ہے کہ دارالحرب میں فلاں جگہ قلعہ ہے اور اس کا فتح کرنا آسان ہے اور اس میں بڑا مال ہے، بتانے والا، تو بتانے والا متسبب، لہذا اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا مال میں۔ جب مال تقسیم ہوگا، وہ مال غنیمت جو انہوں نے حاصل کیا ہے وہ مباشرین کو ملے گا، جو لشکر اسلامی ہے ان کو ملے گا، بتانے والے کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے فرمایا وَلَا سَهْمَ لِمَنْ دَلَّ عَلَى حِصْنٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ ایک اور جزیہ نقل کرتے ہیں، ایک بندے نے دوسرے بندے سے کہا کہ بھائی فلاں عورت حرہ ہے، لہذا اس سے نکاح کر لو۔ ایک نے دوسرے کو بتایا فلاں عورت حرہ ہے، اس سے نکاح کر لو، بتانے والا متسبب۔ اچھا، تو اس نے نکاح کیا، بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد پتہ لگا اوہ وہ تو لونڈی تھی یار، بتانے والے نے تو بتایا تھا نا کہ وہ حرہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَلَا زَمَانَ عَلَى مَنْ قَالَ تَزَوَّجْهَا فَإِنَّهَا حُرَّةٌ، دوسرے کو کہا کہ اس سے نکاح کر لو، وہ حرہ عورت ہے، تو فَظَهَرَ بَعْدَ الْوِلَادَةِ أَنَّهَا أَمَةٌ، لونڈی ہے، ولادت کے بعد بچہ پیدا ہوا تو ولادت کے بعد پتہ لگا وہ تو لونڈی، حرہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں متسبب کے اوپر کوئی زمان نہیں ہے، سمجھا گئی ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ وَلَا زَمَانَ عَلَى مَنْ قَالَ تَزَوَّجْهَا فَإِنَّهَا حُرَّةٌ فَظَهَرَ بَعْدَ الْوِلَادَةِ أَنَّهَا أَمَةٌ۔ ایک اور جزیہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک بندے نے بچے کو چھڑا دیا، بچے کو چھڑا دیا، یا کوئی بندوق دے دی، اسلحہ دے دیا بچے کو، لیکن دیا اس لیے کہ بھائی یہ اپنے پاس رکھو، بچے کو کہا یہ اسلحہ تو میں دیتا ہوں، اپنے پاس محفوظ رکھو، یا یہ چھری دیتا ہوں، اپنے پاس محفوظ رکھو۔ دیا تو حفاظت کے لیے، لیکن بچے نے اسی چھرے سے یا اسلحے سے اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ اب بتانے والا، اسلحہ دینے والا تو متسبب ہے، لہذا متسبب کے اوپر کوئی زمان نہیں ہوگا۔ بچہ قاتل النفس ہے، وہ خودکشی کر گیا، سمجھا گئی ہے؟ تو اس کا حکم خودکشی والا ہے۔ بچے نے، ایسا نہیں ہے کہ اس نے، جس نے اسلحہ اس کے پاس رکھا اس کو، اس نے گویا کہ اس کو قتل کیا ہے، وہ متسبب ہے، مباشر نہیں ہے۔ قتل کا مباشر بچہ خود ہے۔ اس لیے یہ جزیات چند ایک اس قاعدے کی بھی آپ نے پڑھ لیے ہیں، تو یہ قواعد ختم ہو گئے، قواعد فقہیہ، اور آپ کو افتاء کے لیے بہت سارے مواد
علمی مواد مل گیا ہے، لہذا ان قواعد کو فتویٰ دیتے وقت ملحوظ رکھا کریں، تو پھر آپ کا فتویٰ صحیح جگہ پر بیٹھے گا۔ اصول کے اندر بات ہو تو بات وزنی ہوتی ہے، اصول کو پامال کر کے جو بات کرتا ہے اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس لیے یہ اصول ہے، یہ قواعد، یہ اصول ہیں، تو ان اصول کو آپ مد نظر رکھیں گے فتویٰ دیتے وقت، تو پھر آپ کا فتویٰ بڑا قیمتی ہوگا اور آپ کی محنت بجا ہوگی۔ اس لیے آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور آگے انشاءاللہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالی کا ایک مستقل رسالہ ہے شرح عقود رسم المفتی، تو اس میں بڑے اہم اصول ہیں فتوے کے لیے، تو وہ اصول آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کا کورس جو ہے انشاءاللہ وہ پھر مکمل ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کا اجل الاعلام بأن الفتوى مطلقاً على قول الامام، یہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے اسی مسئلے پر، فتوے کے لیے اس میں اصول ہے، وہ اردو میں ہے، فتاوی رضویہ کے جلد اول میں چھپا ہوا ہے، لہذا وہ آپ مطالعہ میں رکھیں، اردو میں ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے، تو اجل الاعلام کو مطالعہ میں رکھیں، اور یہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالیٰ کا شرح عقود رسم المفتی، اس کو باقاعدہ آپ کو اس کے اصول سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ عربی میں ہے اور اس کے اصول بڑے اہم ہیں، اس لیے وہ اہم اصول آپ سمجھ لیں گے تو فتویٰ دینے کے اہل بن جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے آپ کے مفتی کورس کا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ القدا پکی کے